یہ بھائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں قدیم ہے اور واجب الوجود ہے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ دیکھیں، قدیم کا مطلب قدیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، سے قدیم کہتے ہیں۔ اور واجب الوجود کا بھی بس یہی مفہوم ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ واجب الوجود وہ ذات ہے جس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو اور وہ تمام وجودوں کا سبب بنے۔ تو اللہ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ تو بس اللہ قدیم ہوتا ہے اور عالم حادث کہلاتا ہے قدیم کے مقابل۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم کے وجود کا سبب بنا، اس لیے اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے وجود کا کوئی سبب نہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اور عالم کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ اور آپ قرآن کے اندر پڑھیں، بے شمار جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر یہی تمام چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا، وہاں پر سب یہ مفاہیم اخذ ہو سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ جو اس میں تفاصیل ہوتی ہیں وہ یقیناً عقل سے ہی ثابت کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں قرآن و حدیث نے بہت ہی اجمالی بیان کیا ہے، کیونکہ ان پر غور و تفکر کروانا یہ مقصود شرعی نہیں تھا۔ یہ تو جب یونان سے منطق اور فلسفہ عربک میں کنورٹ کر کے عربوں کے درمیان عام کیا گیا، یہ چونکہ عقلی علوم تھے تو انہوں نے اللہ کی ذات و صفات پر اپنی عقل کے اعتبار سے اعتراضات کیے، تو ہمارے علماء اسلام مجبور ہوئے اس بات پر کہ پہلے منطق فلسفہ سیکھا، پھر انہی کے اصولوں کی روشنی میں بہت سارے عقائد جو اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق تھے ان کو جواب دینے کے لیے وضع فرمائے۔ اور اگر ان کو عقائد کو نہ وضع کیا جاتا، ان کی وضاحت نہ کی جاتی تو ذات باری تعالیٰ پر اعتراضات ہوتے، اللہ کی صفات پر اعتراضات ہوتے، اور آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بدظن بھی ہو سکتی تھیں، بدگمان بھی ہو سکتی تھیں، غلط عقیدہ رکھ کر اپنی آخرت کو برباد کر سکتی تھیں۔ اس مجبوری کی بنا پر انہوں نے اپنی عقل سلیم سے بہت سے عقائد کو ثابت کیا اور دلائل قائم کیے ہیں۔